بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ہاں محبوب ترین شخص کون ہے؟ یعنی اللہ کو کس شخص سے زیادہ محبت ہے، اور پھر فرمایا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے بندہ اللہ کا محبوب ترین ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس بندے سے محبت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ عطا کرے، ان کو نفع دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے روزگاروں کو کمانے کے قابل کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور لوگوں کی جائز مصیبت میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں، غلاموں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کو ایک وسیع مفہوم میں بیان فرمایا، مطلب کہ جتنی کسی کی استعداد ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کو نفع دے۔ راستہ میں پتھر یا درخت یا گندگی پڑی ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اسے ہٹا دینا بھی نیکی اور نفع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، اور اس کے جنت میں جانے کی نیکی یہ تھی کہ اس نے راستہ میں موجود ایک درخت کاٹ دیا تھا، یعنی الگ کر دیا تھا راستے سے، جس سے راہ پر چلتے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس کو درخت ہٹانے کی دیر تھی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ سامعین کرام، انسان اگر اپنا اور اپنے اہل وعیال، بیوی بچوں کا خرچ اٹھاتا ہے اور ان کے مسائل حل کرتا ہے تو اگرچہ یہ کام وہ اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن اسلام نے اس خدمت کو بھی اس کے لیے باعث ثواب قرار دیا ہے، بلکہ اس پہ زیادہ زور دیا۔ اور جو اپنے بیوی بچے اور گھر کو چھوڑ کے باہر سخاوتیں کرتے ہیں تو ایسی سخاوت کو تو اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتا، بلکہ جو بھی حکم ہوتا ہے، چاہے آپ دین کی تبلیغ کے لیے آغاز کریں، چاہے صدقہ کے لیے آغاز کریں، تو سب سے پہلے جو انسان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ابتدا کرنے کو اسلام اسے کہتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر نیک کام وہ صدقہ ہے، اور بہترین صدقہ وہ اپنے گھر سے ابتدا کا ہے۔ انسان جو حلال کمائی کی رقم اپنے یا اپنے اہل وعیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کی جانب سے صدقہ کی مدد میں لکھ دیتا ہے، جو بچتا ہے وہ بھی صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، خدمت خلق کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ معاشرہ میں جن افراد و طبقات پر ظلم ہو رہا ہو یا ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو تو ان کی مدد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان طاقت کے ذریعے اس برائی یا ظلم و زیادتی کو روکے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکے، اس کے خلاف زبان و قلم سے احتجاج کرے، اور ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اسے دل سے برا سمجھے۔ ظالم و مظلوم دونوں کی مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم، یعنی ظالم ہے تو ظلم سے روکو، مظلوم ہے تو اس کو ظلم سے بچاؤ۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے،
نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دوسرے کے دل کو خوشی پہنچائے۔ پہلا جواب جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے، یعنی عملاً کچھ فائدہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے کہ کسی کی کوئی حاجت تھی، مشکل تھی جو آپ نے حل کر دی۔ دوسری جو چیز ہے اس کا تعلق بظاہر فائدہ سے نہیں بلکہ کیفیت سے ہے، یعنی بندہ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جس سے دوسرے کو خوشی پہنچتی ہے، خواہ وہ کسی کا حال چال پوچھ لے جس سے دوسرے کو خوشی ہو جائے، کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ لے تو اس کو خوشی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، اور اسلام میں بھائی جو ہے وہ پورا عالم اسلام آپ کا بھائی ہے، وہ سبھی جو ہے وہ آپ کے بھائی ہیں، حالانکہ اس مسکراہٹ سے بظاہر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، مگر جو ہے حقیقت میں یہ خیر سگالی جذبات کا اظہار ہے۔ تو فرمایا جو شخص مسکراہٹ اور مسرتیں بانٹتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے کے دل کو خوشی پہنچتی ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا، اے ابن آدم میں بیمار پڑا رہا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا کہ تو سارے جہان کا پروردگار ہے، تو کب بیمار تھا، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا؟ اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں جو ہے آپ مجھے پا لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے کھانا نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا، اے رب العالمین تو کب بھوکا تھا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو نے اس کا سوال پورا کیا ہوتا تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان عرض کرے گا، اے دونوں جہاں کے پروردگار تو کب پیاسا تھا اور میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر تو نے اس کی پیاس بجھائی ہوتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ مخلوق کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنے کے زمرہ میں آتا ہے، اور یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت دین ہے اسی طرح بندوں کی خدمت بھی دین ہے۔ خدمت خلق کے ذریعے بندوں کے درمیان محبت و الفت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اور باہمی قربت بڑھنے سے جو ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہو جاتے ہیں۔ حاجت مندوں کی مدد کرنا اور مشکل حالات سے دو چار انسانوں کو سہارا دینا ایک مفید معاشرتی اور نیک عمل ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔